اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش تو میں نارمل بھی رہتا ہوں، بڑی بڑی پریشانیاں بھی فیس کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں پریشانی آتی اس لیے کہ خوشی آنے والی ہوتی ہے، کیونکہ جب دیکھتے ہیں رات اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صبح روشنی آئے گی، اور اللہ ایسا ہی رکھے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آئے۔ آج اس لیے خوش ہوں کہ آج ہی یہ آرڈر کی کاپی نکالی گئی ہے۔ یہ آرڈر ہے، ایک بچی ہمارے پاس ہے، میں نام وام نہیں لوں گا، اور ایک بچی میرے پاس ہے، وہ بچی کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، گھر والے بھی اس آدمی کو فیس نہیں کر پا رہے تھے، کرمنل ایکٹیویٹیز میں رہتا ہے، ہمارے پاس چھوڑ گئے اس بیٹی کو کہ اس سے اس کی جان چھڑا دیں، اور اس کا کیس ویس چل رہا تھا، اس نے ہم پہ 491 لگائی۔ 491 ہوتی ہے حبس بیجا، آئے دن ہمارے لگتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہیں۔ یہ آج کیوں ذکر کر رہا ہوں، یہ سمجھنے والی، دیکھنے والی، سننے والی بات ہے۔ آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں، دن میں کئی 491 بھگتتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جج صاحب ہیں، ایک ان کا نام ہے، میں ان کو نہیں جانتا جج صاحب کو، اور جج کو جاننا بھی نہیں چاہیے، ڈیفینیٹلی جج نے اپنا انصاف کرنا ہے، ہمیں اس سے جان پہچان سے کیا لینا دینا۔ جاوید احمد کیریو، سیشن جج کراچی سینٹرل۔ بڑی خوشی ہوئی جج صاحب، اللہ آپ کے لیے بہت ترقیاں رکھے، خوشحالیاں رکھے، اور جج ویسے ہی قابل عزت، قابل احترام ہوتے ہیں۔ اس کو سیاسی باتوں میں لے جا کے کوئی کمنٹ نہ کرے الٹا سیدھا، میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں، اور اس سے ان کی عزت میں میری نگاہ میں ان کو شکل سے بھی نہیں جانتا، نام سے بھی نہیں پتا، صرف آرڈر سے پتا چلا ہے کہ یہ سیشن جج صاحب ہے، مجھے پتا چلا، اور یہ آرڈر ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ آرڈر ہے، نام نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آرڈر ہے، اور اس آرڈر میں لکھا کیا ہے، وہ یہ لکھا ہے، اتفاق ایسا، بلکہ یوں بتاؤں میں پرسوں نرسوں جب یہ ہوا تھا، میٹنگ ہو رہی، یہ سوری، اس کو بچی کو بلایا تھا اس کو کورٹ میں 491 لگا کے، تو اس کا پروسیجر ہوتا ہے، کورٹ جو ہے ہمیں بھی نوٹس کرتا ہے، تھرو تھانے بھی کرتا ہے، تھانے والا بھی آتا ہے سب، تو میں اپنی ٹیم کو، وکیلوں کو کہہ رہا تھا کہ یار ججز کو جا کے بتاؤ کہ یہ بڑا غلط عمل ہے، ایک بچی سڑک پہ پڑی ہوتی ہے، اس کی لوگ عزت لوٹ لیتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، اگر وہ بچی ایک ادارے تک کے پہنچ جائے تو اس کو 491 سیکشن اس اداروں پہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہے تو اس کو ڈائریکٹ ادارے کو ایک نوٹس کریں کہ جی آپ اس کو کل پیش کریں، پرسوں پیش کریں، ادارہ جا کے پیش کرے گا، نہیں کرے تو اس کو 491 کے اس میں عمل میں لے لیں کہ پھر تھرو پولیس بھیجیں اور سب کچھ۔ خیر، میری وہ ناراضگی بھی دور ہو گئی، وہ بات بھی دور ہو گئی، وہ ایسے دور ہو گئی، ان جج صاحب نے جو آرڈر کیا وہ بتاؤں آپ کو، بڑا مزے کا، وہ جج صاحب نے آرڈر کیا کہ کیونکہ اس نے یہ سب غلط فیک، اس بچی نے جا کے بیان دے دیا، جج کے سامنے پیش ہو گئی، سارا کچھ بتا دیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اس پہ یہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جو یہ ادا کرے گا۔ انہوں نے مختلف ریفرنسز بھی دیے پچھلے، اور یہ کہا ہے ساتھ میں کہ اگر جو اہم چیز ہے، یہ جرمانہ ادا، جرمانہ کس کو ادا کرے گا، یعنی ایز اے ڈونیشن سارم برنی ٹرسٹ میں پے کرے گا یہ، اور نہ کرنے کی صورت میں اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ کینسل پہ ہے، وہ بلاک ہے، یعنی بلاک جسے کہتے ہیں وہ بلاک پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرڈر جو مجھے آج یہ دوسرے آرڈر پہ بڑی خوشی ہوئی ہے، وہ ہے کوئٹہ کی عدالت کا آرڈر۔ ہم جب ٹی وی پہ آ کے بچے جو ایڈاپشن کراتے تھے تو ہم اس پہ یہ چیز بتاتے تھے کہ ہم اتنا پیسہ تھرو کوڈ بچے کے نام کراتے ہیں، ہم ایسے بچے نہیں دیتے کسی کو بھی، اس طریقے سے کوئی تماشا نہیں ہے بچے کہ ہم کسی کو دے دیں اور ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں، تو ہم تھرو کوڈ وہ پیسہ اس کے نام کرا کے پھر اڈاپٹ کراتے تھے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں ہمارا نام و نشان نہیں تھا، لینا دینا واسطہ غرض کچھ بھی نہیں تھا، ایک عدالت نے، ایک فیملی گئی کہ میری پتہ نہیں بہن کا بچہ یا کیا کوئی رشتہ دار تھا، کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو ایڈاپٹ کیا ہے، اچھا ایڈاپٹ بھی نہیں، یعنی کہ گارجین شپ، صرف گارجین شپ، ایڈاپٹ تو ہمارے یہاں ہوتے ہی نہیں، گارجین شپ لینے کے لیے، تو بڑا خوش ہوا تھا میں اس دن، اللہ سے میں نے کہا یا اللہ تو ایسے ہماری دعائیں اور کوششوں کو رنگ لے کر کے آتا ہے۔ جج صاحب جس کو میں نہیں جانتا اور شاید وہ بھی مجھے نہ جانتے ہوں، انہوں نے آرڈر کیا کہ 20 لاکھ روپے اس بچے کے نام سیکیورٹیز جمع کراؤ
پھر گارڈینشپ لو اس کی. تو یہ قانون ہے, ایسے قانون ہونے چاہیے. آج یہ ہمارے جج صاحب, اللہ ان کو خوش رکھے, جاوید احمد کیریو صاحب, معذرت اگر کئی نام میں غلطی ہو رہی ہو, تو ان کو اللہ خوش رکھے. انہوں نے اتنا اچھا آرڈر کیا. یہ جو بظاہر ڈونیشن یا جرمانہ کہیں, یہ دینے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ جو ڈھونگی لوگ آتے ہیں ان سے ضرور بچت کا راستہ ہے. وہ ذرا ویڈیو دکھانا اپنے موبائل پہ. اسی کیس کے اندر ہم نے درخواست لگائی ہے بھی نہیں لگائی ہے, درخواست لگا دی ہے. اسی شخص نے, اس کرمنل شخص نے, اس کے شوہر نے جو ہے ہمارے شیلٹر پہ کسی لڑکے کو بھیجا کورٹ کا پیشکار بنا کر کے, اور پیشکار بنا کر کے وہاں وہ ڈرامہ کر رہا ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ اس میں پیچھے کھڑا ہوا شخص نظر آ رہا ہوگا کالے کپڑوں میں, جس نے منہ پہ نقاب لگایا ہوا ہے اور ڈرامے کر رہا ہے. پھر پیپر دکھا رہا ہے کہ دیکھیں کورٹ کے پیپر, نہ کچھ کورٹ سے نوٹس تھا, کیونکہ یہ آرڈر ہوا پڑا ہوا ہے, تو کون سا نوٹس کورٹ کا تھا جو یہ لے کر کے آیا تھا. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے آج جج صاحب نے جو ہے مجھے خوش کر دیا یہ آرڈر کر کے. اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, ایسے آرڈر ہر جگہ ہونے چاہیے. لوگوں کو طاقت ملنی چاہیے, ہمت ملنی چاہیے, تحفظ ملنا چاہیے. ہم تو لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں, طاقت دے رہے ہیں, ہمیں نہیں ملتی. وہ آج ہمیں اس آرڈر سے ملی ہے. یہ جرمانہ حیثیت نہیں رکھتا, اس کو 100 گنا کر کے میں واپسی کر سکتا ہوں. ایشو وہ نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ اگلے کو پتا ہو یہ قانون تماشا نہیں ہوتا, یہ نظام تماشا نہیں ہوتا, اچھا کام کرنے والا یہ ادارے تماشے نہیں ہیں. تو ہم اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں. طاقت تو اللہ نے دی بھی ہے, لیکن ہم وہ اسٹیپ اٹھا لیں اور کل ہم شرمندہ ہوں تو ہم ڈرتے ہیں. لیکن اللہ اس طریقے سے آرڈر کرا کے ہمارے سامنے یہ چیزیں لاتا رہتا ہے. بتانے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یہ سارم برنی ٹرسٹ یہ صرف انسانیت کے لیے ہے, انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. یہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ کسی کو ڈراتا ہے. ہم لوگوں پہ اتنے کیسز کیے ہوئے اور نہ جانے کتنے کیسز ہم پہ بھی ہوئے ہیں, فیس کر رہے ہیں, دھرلے سے جاتے ہیں, دھرلے سے فیس کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہر کیس میں سرخرو ہو کر کے آتے ہیں. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے معاملات سالو ہو جائیں, لیکن کسی بچی کو کسی جانور کے ساتھ نہیں باندھا جا سکتا. بس یہ ذہن میں رکھیں, کسی بھی بچی کو کسی جانور کے ساتھ نہیں باندھا جا سکتا. اسی طریقے سے پراپرٹی میٹرز ہوتے ہیں, بھائی بہن بھلے ہوں, میں ان بھائی بہنوں کو نہیں مانتا, میں تو کسی رشتے کو بھی نہیں مانتا. رشتہ نبھانے کا نام ہے, جو نبھایا گیا وہ رشتہ, جو نہیں نبھایا گیا وہ کوئی رشتہ نہیں ہے. بس آج کی بات کو شاید سمجھے ہوں گے, اور تمام جج حضرات جو دیکھ رہے ہوں, سن رہے ہوں, یا ان تک پہنچائیں کہ وہ جج حضرات ایسے تحفظ دیں جو اچھے کام کرنے والے ہیں. میری ان سے گزارش ہے, ہمیں طاقت ملتی ہے. یہ آپ کے ذرا سے جملے شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوں گے کہ میرے لیے کس قدر جو ہے نا اہمیت کے عامل ہے یہ آپ کے جملے, یہ آرڈر آپ کا, صرف اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے نظام ہونا چاہیے, نہ کہ ان سے ہم کا جو ہے نا اپنی طاقت کے تھرو لڑیں. یہ ہماری عدالتوں کو سپورٹ کرنی چاہیے. سارم برنی ٹرسٹ میں رہنے والا ایک ایک بچہ, ایک ایک خاتون, سب کھلے ماحول میں ہوتے ہیں, بالکل آزاد ہوتے ہیں. بالکل ہاں, یہ آزادی نہیں دے سکتے کہ ایک جوان بچی اٹھ کے کہے میں نے جانا ہے, کہاں جانا ہے پتہ نہیں, تو ہم اس کو چھوڑ دیں, یہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو کوئی تحفظ, یعنی کوئی پیچھے پیرنٹس ہوں, فیملی ہو, کوئی بھی ہو, جب جانا چاہتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں. ہمارے یہاں آنے والی لڑکی کسی سے نہیں مل سکتی سوائے بلڈ ریلیشنز کے علاوہ. یعنی اگر کوئی چھوڑ کے بھی گیا ہے, بلڈ ریلیشن کو اردو میں محرم کے علاوہ کوئی چھوڑ کے بھی گیا ہے بچہ یا بچی, تو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم نہیں ملنے دیتے کہ آپ اس کے محرم کے ساتھ اگر آ سکتے ہیں تو آئیے ملیے, ہم وداؤٹ محرم آپ کو نہیں ملنے دے سکتے. تو یہ چیزیں انسانیت کی خدمت کے لیے, اس میں ہماری ذات کہیں بھی نہیں ہے.